बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है ना जो लास्ट पार्ट ऑफ द एंट्रोआर्टिक बलून फम का वो जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे जो वेरिएशन एंड बलून प्रेशर वेवफॉर्म आते हैं, तो वो वेरिएशन कौन कौन सी कंडीशन में आते हैं, और फिर जो है ना कॉम्प्लिकेशन IABP का क्या है, और फिर जो है ना वीनिंग प्रोसेस IABP का क्या है। सबसे पहले हम जब वेव प्रेशर वेवफॉर्म जो है ना वेवफॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमने IABP का जो नॉर्मल वेवफॉर्म होता है तो वो हमने सबसे पहले रीड आउट करना है, और वो जो लास्ट स्लाइड पे है वो आपने रीड आउट करना है। बलून प्रेशर वेवफॉर्म नॉर्मली जो है ना बलून प्रेशर वेवफॉर्म वो क्या होता है, तो ये आप देखिए कि बलून प्रेशर वेवफॉर्म ये जीरो बेस लाइन से शुरू होता है। जीरो बेस लाइन से शुरू होता है। यहाँ पे जो है ना ये क्या होता है, सबसे पहले बलून इन्फ्लेशन होता है। बलून जब आप इंसर्ट करते हैं विद इन द वाटर तो सबसे पहले बलून का इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन के वक्त ये पीक तक पहुंचता है, मतलब ये कि ये इसका जो नॉर्मल प्लेस होता है, नॉर्मल प्लेस से ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, क्योंकि इनर्शिया वगैरह की वजह से ये अपने आप को जो है ना डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये पीक तक पहुंचता है। और इसी को हम कहते हैं पीक इन्फ्लेशन या पॉजिटिव ओवरशूट, इसको हम कहते हैं। इसको हम पीक इन्फ्लेशन आर्टिफैक्ट भी कहते हैं, पीक इन्फ्लेशन आर्टिफैक्ट भी इसको हम कहते हैं। ये डायरेक्टली जो है ना फिर आता है स्टेबलाइज कंडीशन में, और ये स्टेबलाइज कंडीशन में ये जो डायस्टोलिक फेज होता है, डायस्टोलिक फेज जितने टाइम तक डायस्टोल हार्ट का होता है तो डायस्टोल में ये इन्फ्लेटेड ही रहता है। इसको हम कहते हैं प्लेटियो प्लेस, फुल इन्फ्लेशन ऑफ द IABP। IABP जो है ना इसमें पूरी इन्फ्लेटेड होता है फॉर द डायस्टोलिक फेज जितने टाइम तक होता है। डायस्टोलिक फेज जब खत्म होता है सिस्टोल शुरू होता है, तो सिस्टोल में इसका जो है ना ये आप देखिए ये डायस्टोलिक शुरू होता है, डायस्टोलिक में ये इन्फ्लेशन है। सिस्टोलिक फेज में क्या होता है, सिस्टोलिक फेज में इसका डिप्लीशन शुरू होता है, और डिप्लीशन में ये जीरो बेस लाइन से नीचे आता है, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव ओवरशूट या पीक डिप्लेशन। ये इसको हम कहते हैं डिप्लीशन आर्टिफैक्ट, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, डिप्लीशन आर्टिफैक्ट। और इसके बाद जो है ना ये रिटर्न टू जीरो बेस लाइन। ये क्या है, ये हमारे पास ये आप देखिए ये हमारे पास नॉर्मल बलून प्रेशर वेवफॉर्म है। अब हमारे पास जो है ना मसले कब प्रोड्यूस होते हैं, ओके। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास ये वेवफॉर्म में मसले कब आते हैं। तो सबसे पहले ये हार्ट रेट में अगर ब्रेडिकार्डिया हो तो हमारे पास वेवफॉर्म किस तरह आएगा, और टेकिकार्डिया हो तो वेवफॉर्म किस तरह आएगा। ब्रेडिकार्डिया के दौरान ब्लड का जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज मीन कि वो सुस्त हो जाता है। तो सुस्त होता है तो यहाँ पे जो है ना डायस्टोल के वक्त इन्फ्लेशन तो हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, और यहाँ पे जो है ना पीक भी आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये अब आहिस्ता नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका फिर जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल बहुत ज्यादा देर जो है ना वो शुरू होता है। तो इसी के वक्त जो है ना इसका जो प्लेटियो पेज होता है, प्लेटियो पेज इसका क्या होता है, लेंथी होता है। तो ये याद रखिए कि ये लॉन्ग इन्फ्लेशन पेज इसका होगा, इन्फ्लेशन पेज भी लॉन्ग होगा, और इसमें जो है ना या जो प्लेटियो पेज है, प्लेटियो पेज भी इसका लॉन्ग होगा ड्यूरिंग द ब्रेडिकार्डिया। लेकिन इसका जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन इसका स्लो होगा। क्या होगा, डिप्लीशन प्लेस इसका स्लो होगा ड्यूरिंग द ब्रेडिकार्डिया। और ये याद रखिए कि ब्रेडिकार्डिया के वक्त आर्टिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा जो है ना इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है ना बलून इन्फ्लेटेड होगा और प्रेशर जो है ना ज्यादा एक्सर्ट होगा ऑर्टिक वाल पे। तो ऑर्टिक वाल ये जो है ना ब्रेडिकार्डिया के बाद आपने चेक करना होता है कि कहीं पे जो है ना ऑर्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। इंक्रीज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लेटियो ड्यू टू द लॉन्गर डायस्टोलिक फेज। तो डायस्टोलिक फेज लेंथी होता है ड्यूरिंग द ब्रेडिकार्डिया, तो इसी की वजह से प्लेटियो फेज भी एलिवेटेड रहता है ज्यादा टाइम के लिए। टेकिकार्डिया में जल्दी से जो है ना हार्ट रेट जल्दी होता है, तो इसी के वक्त जो है ना क्या होता है, प्लेटियो फेज वो क्या होता है, वो शॉर्टन होता है, प्लेटियो फेज ड्यूरेशन शॉर्टन होता है। और दूसरा जो इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन अगर सीवियर टेकिकार्डिया हो तो इन्फ्लेशन भी कंप्लीट नहीं होता, इन्फ्लेशन भी कंप्लीट नहीं होता, और साथ में जो है ना डिप्लीशन भी अर्लियर हो जाता है अगर सीवियर टेकिकार्डिया हो, ओके। तो ये जो है ना ये क्या है, ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया की ये वाली कंडीशन होते हैं।
اچھا اب ریدم جب ارریگولر ہو جائے، جیسے کہ ایٹریل فبریلیشن وغیرہ میں جب ریدم ارریگولر ہوتا ہے تو پھر ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آر انٹرول جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، آر انٹرول پھر پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ آر انٹرول جو ہے نا وہ ارریگولر بن جاتا ہے. جیسے کہ ادھر دیکھیے، ادھر جو ہے نا پلیٹیو پیز جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ فاسٹر ہارٹ ریٹ ہے. تو پلیٹیو پیز جیسے کہ ہم نے کہا پلیٹیو پیز ادھر شارٹر ہے تو فاسٹر ہارٹ ریٹ پہ پلیٹیو پیز شارٹر ہے. ادھر جو ہے نا پلیٹیو پیز سلو ہارٹ ریٹ ہے، پلیٹیو پیز جو ہے نا وہ لینتھی ہو گیا، ادھر پھر شارٹر ہو گیا، ادھر پھر لینتھی، پھر شارٹر، ادھر پھر تھوڑا سا لینتھی ہو گیا ہے. تو یہ جو ارریگولر ہارٹ ریتم ہے اس کی وجہ سے آر انٹرول جو ہے نا وہ ویریڈ ہوتا ہے اور پلیٹیو ڈیوریشن بھی پھر ارریگولر ہو جاتا ہے، یہ ایٹریل فبریلیشن کے وقت. گیس لیکیج جب ہوتا ہے تو گیس لیکیج کے وقت کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں گیس لیکیج کے وقت پلیٹیو پیز جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، پلیٹیو ہائٹس یا پلیٹیو پیز جو ہے نا وہ ڈیکریز ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا پلیٹیو ڈیوریشن بھی ڈیکریز ہوتا ہے، پلیٹیو ہائٹس یہ جو امپلیشن ہائٹس ہے امپلیشن بھی کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا ارریگولر ویو فارم بن جاتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. ساتھ میں جو ہے نا پریشر ڈراپ بلو دا بیس لائن، اور ساتھ میں پریشر بھی ڈراپ ہوتا ہے. کیوں؟ بیس لائن سے بھی کم آتا ہے، جو بیس لائن 10 mm تو اس سے 0 بیس لائن سے بھی کم آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گیس لیکیج ہوتا ہے. جب گیس لیکیج ہوتا ہے تو ادھر جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، پھر ویکیوم بہت زیادہ جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے. اوکے، ڈیورنگ دا ڈپلیشن فیز پھر بہت زیادہ جو ہے نا گیس کم ہو جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے 0 بیس لائن سے بھی نیچے آ جاتا ہے. لیک ان دا کلوز سسٹم کازنگ دا بلون پریشر ویو فارم ٹو فال بلو دا 0 بیس لائن. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو لوز کنیکشن، آپ نے کنیکشن لوز کی ہے، لوز کی وجہ سے گیس لیکیج ہو گیا، اس سے ہیلیم گیس جو ہم انسرٹ کرتے ہیں بلون میں اسی گیس کی بات ہو رہی ہے. لیک ان دا آئی اے بی کیتھیٹر، انٹرا بلون کیتھیٹر میں جو ہے نا کیا ہے، اس میں کوئی لیکیج وغیرہ ہے. H2 کنڈنسیشن اینڈ ایکسٹرنل ٹیوبنگ، جو کیتھیٹر کا ایکسٹرنل ٹیوبنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں واٹر کنڈینس ہوئی، ویپر کنڈینس ہوئی ہو. اوکے، a patient who has tachycardia and febrile which causes increased gas diffusion through the IAB membrane. اگر ایک پیشنٹ کو ٹیکیکارڈیا کی وجہ سے اس کو ٹیمپریچر بھی ہے، ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے نا پھر گیس ڈیفیوژن انکریز ہوتا ہے. جب گیس ڈیفیوژن انکریز ہو سکتا ہے کہ آئی اے بی پی کا جو ممبرین ہے اسی سے جو ہے نا گیس ڈیفیوز ہو جائے. اوکے، اچھا پھر جو ہے نا ہمارے پاس ڈیورنگ اگر کیتھیٹر کینکنگ ہو، کیتھیٹر جو ہے نا وہ کینک ہو گیا ہے تو اسی کی وجہ سے کون سی مسئلے آ سکتے ہیں؟ تو اسی کی وجہ سے آ سکتے ہیں کہ یہ جو پلیٹیو پیز ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کیونکہ کیتھیٹر اگر کینک ہے تو پھر امپلیشن صحیح نہیں ہوگا، اسموتھ امپلیشن نہیں ہوگا. اسموتھ امپلیشن نہیں ہوگا تو ادھر پیک بھی نہیں ہوگا اور ادھر پلیٹیو پیز جو ہے نا وہ راؤنڈ اپ ہو جاتا ہے. ڈیلے امپلیشن بھی ڈیلے ہوتا ہے کیونکہ کیتھیٹر جو ہے نا کینک ہے. ڈسٹورٹڈ پیک امپلیشن آرٹیفیکٹ، اور پیک امپلیشن آرٹیفیکٹ بھی ڈسٹورٹ ہوتا ہے، پلیٹیو پیز بھی جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے اور ڈیلے امپلیشن بھی ڈیلے ہوتا ہے. راؤنڈڈ بلون پریشر ویو فارم اس کو ہم کہتے ہیں. ڈیورنگ دا کیتھیٹر کینک راؤنڈڈ بلون پریشر ویو فارم شروع ہوگا. لاس پلیٹیو ریزلٹ فرام اے کینک اور obstruction of the shuttle gas، یا تو جو ہے نا کیتھیٹر کینک ہے یا وہ obstruct ہو گیا ہے، اس کا جو گیس شٹل ہے وہ گیس شٹل جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ بند ہو گیا ہے اور اس کا امپلیشن اب نہیں ہو رہا. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کینک ان دا کیتھیٹر ٹیوبنگ میں کینک ہے، یا امپراپر آئی اے بی کیتھیٹر پوزیشن، آپ نے صحیح جگہ پہ نہیں لگایا ہے. شیٹ ناٹ بینگ پل بیک ٹو الاؤ، یا آپ نے جو ہے شیٹ کو پل بیک نہیں کیا ہے. جب آپ کیتھیٹر کو انسرٹ کرتے ہو نا تو کیتھیٹر کا جو بلون پارٹ ہے، بلون کے اوپر والی پارٹ پہ جو ہے نا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا شیٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کیتھیٹر کو انپلیس کرتے ہو تو انپلیس ہونے کے بعد آپ اس شیٹ کو جو ہے نا وڈرا کرتے ہو. لیکن اگر آپ نے جو ہے نا شیٹ کو صحیح طریقے سے وڈرا نہیں کیا تو پھر امپلیشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اوکے، آئی اے بی از ٹو لارج فار دا اورٹا، یا آئی اے بی کیتھیٹر جو ہے نا وہ اورٹا کی سائز کی بنسبت وہ بہت زیادہ بڑا ہے تو اسی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. آئی اے بی از ناٹ فلی انریپ، یا آئی بی پی کا جو کیتھیٹر ہے وہ آپ نے پولی کھلا نہیں ہے، اوپن نہیں کی ہے، انریپ نہیں کی ہے. H2 کنڈنسیشن اور یا ایکسٹرنل ٹیوبنگ میں H2 کنڈینس ہوا ہے تو اسی کی وجہ سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے. اوکے، اچھا اب یہ ایک اور جو ہے ویریشن ہے وہ ہے بلون ٹو لارج سنڈروم. بلون ٹو لارج سنڈروم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر بلون کا سائز اورٹا کے سائز سے زیادہ ہو
تو پھر جو ہے نا کون سا سنڈریوم وہ اکر ہوگا, کون سے کمپلیکیشن جو ہے نا وہ پھر پروڈیوس ہوگی. اوکے, تو بلون کا جب سائز بڑا ہو تو اس طرح کا ویو فارم پروڈیوس ہوگا, اور اس ویو فارم کو ہم کہتے ہیں راؤنڈنگ آف پریشر, اوور شوٹ اینڈ لاس آف پلیٹیو. پلیٹیو پلیس ختم ہوتا ہے اور ساتھ میں جو پریشر اوور شوٹ ہوتا ہے تو وہ راؤنڈ اپ ہو جاتا ہے. اوکے, کس طرح, یہ آپ دیکھیں کہ جو پریشر اوور شوٹ ہے یا جس کو ہم پیک پریشر آرٹیفیکٹ کہتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گیا, اور ساتھ میں جو ہے نا پلیٹیو پلیس بھی جو ہے نا وہ لاس ہو گیا, یہ راؤنڈ اپ ہو گیا. اب یہ والے کیوں ہوتے ہیں, ڈسکرپشن اس کا ادھر آپ واضح دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا سب سے پہلے انکریز بیس لائن پریشر انکریز ہوتا ہے. بیس لائن پریشر جو ہے نا اسی بلون جب بہت زیادہ لارج ہوتا ہے اسی کی وجہ سے بیس لائن پریشر انکریز ہوتا ہے. راؤنڈڈ اسکوئر پلیٹیو ہوتا ہے, پلیٹیو پہ جو ہے نا وہ راؤنڈ اپ ہو جاتا ہے. اور ایلیویٹڈ پیک انفلیشن آرٹیفیکٹس, اور یہ جو آرٹیفیکٹس ہے پیک انفلیشن کا تو یہ ایلیویٹ ہوتا ہے. ایلیویٹ مین انکریز ہوتا ہے, یہ والا انکریز ہوتا ہے. کیونکہ بلون کا سائز بہت زیادہ لارج ہے تو پریشر جو ہے نا بہت زیادہ انزرٹ کرے گا وہ وال پہ. ڈسکرپشن اس کا کیا ہے بلون ٹو لارج سنڈریوم کا, راؤنڈنگ آف پریشر اوور شوٹ اینڈ لاس آف پلیٹیو. پلیٹیو لاس ہوتا ہے اور اوور شوٹ پریشر اوور شوٹ جو ہے نا راؤنڈ اپ ہوتا ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں بلون ٹو لارج. کازز کیا ہے, the inflated balloon has a larger diameter than the aorta. inflated balloon کا ڈائمیٹر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے aorta سے یا تو زیادہ ہے, یا the balloon is mal position, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلون جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو اسی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. پاسبل الارم جس کا کہ کنگڈ لائن, یا تو لائن کنگڈ ہے مطلب یہ کہ وہ لائن جو ہے نا وہ اوپن نہیں, یا پیل پریشر جو ہے نا پیلنگ پریشر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہے, تو یہ جو ہے نا پاسبل الارم آپ کو شو ہو رہا ہے. جب یہ والا کنڈیشن ہو بلون ٹو لارج, جو آپ کو دو قسم کی ویو فارم شروع ہوگی, اس میں جو ہے نا کوئی الگ ٹائپ کی ویو فارم نہیں ہوتا کہ آپ کو شو کرے کہ بلون ٹو لارج. اس میں جو یہ ویو فارم شو ہو رہی ہے کنگ لائن یا پیل پریشر, تو اس سے آپ ایزیوم کرو کہ بلون جو ہے نا وہ لارج ہے یا بلون ان اسپیسیفک پوزیشن نہیں ہے. اوکے, آپ کس طرح جو ہے نا اس کو کریکٹ کرو گے, آپ ٹین چیسٹ ایکس رے ٹو چیک بلون پوزیشن. آپ نے چیسٹ ایکس رے لینا ہے, اگر بلون پوزیشن خراب ہو تو آپ نے بلون پوزیشن کو سم کرنا ہے. اچھا, ریڈیوس دا ہیلیم والیوم اینڈ دا بلون کیتھیٹر بائی 5 to 10 cc اینڈ ری چیک دا پریشر. آپ نے جو ہے نا بلون لارج سائز کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا ہیلیم گیس کو کم کرنا ہے, اور ایک مرتبہ آپ 5 to 10 cc کم کرو, پھر اس کو دیکھو کہ کم ہوا ہے یا نہیں. چیک پیشنٹ ہیموڈائنامک فریکوینٹلی, اور ساتھ میں جو ہے نا فریکوینٹلی آپ ہیموڈائنامک لیول کو بھی چیک کرو گے. اب ایک کنڈیشن ایسا آتا ہے, if the balloon too large syndrome is due to severe vasoconstriction of the aorta, as the patient condition improves, the musculature in the aortic wall could relax, causing the aorta to dilate. اب ایسی کنڈیشن آ سکتے ہیں کہ بلون تو صحیح ہے لیکن اورٹا جو ہے نا وہ ویسو کنسٹرکٹ ہے, وہ کنسٹرکٹ ہو گیا, اورٹا کسی وجہ سے کنسٹرکٹ ہو گیا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پیشنٹ کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ دینی ہے. پیشنٹ کی جب کنڈیشن امپروو ہوتے ہے تو ساتھ میں اس کا جو آرٹریل وال ہے وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے. آرٹریل وال کی ڈائلیشن کی وجہ سے وہی کیتھیٹر جو ہے نا اس میں پھر صحیح طریقے سے امپلیس ہوتا ہے. ٹو سائز دیٹ ول ایکومولیٹ دی بلون, اور پھر جو ہے نا اس کا سائز اتنا امپروو ہوتا ہے کہ پھر بلون کو وہ امپلیس کرتا ہے. تو مین کہ آپ نے صرف بلون کو نہیں, آپ نے جو ہے نا ادھر ویسل کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ویسل جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ ہو گیا, تو پھر آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا اس کے لیے ویٹ کرنا ہے تاکہ پیشنٹ کی کنڈیشن امپروو ہو جائے, تو بلون آلریڈی اس میں جو ہے نا خود بخود پھر آ سکتا ہے. اوکے, اچھا, اب کمپلیکیشن آف آئی اے بی پی. آئی اے بی پی کی کون سی کمپلیکیشن ہے؟ انفیکشن ایٹ سائٹ آف انفیکشن, انزرشن کی سائٹ پہ جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ فارن آبجیکٹ کی بیکٹیریا وغیرہ کے لیے جگہ جو ہے ایکسپوز ہو جاتا ہے. ہیماٹوما اینڈ بلیڈنگ ایٹ انزرشن سائٹ, ہو سکتا ہے کہ ادھر جو ہے بلیڈنگ ہو, ادھر جو ہے بلڈ کلاٹ بھی ہو سکتا ہے. لمب ایکسکیمیا ایبسینٹ پلسز, لمب ایکسکیمیا بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلی پارٹ میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. اس کا جو مین رول ہے یہ ہے کہ ادھر بلون انفلیٹ ہوتا ہے تو نیچی ایریا تک جو ہے نا پھر بلڈ کو کا سپلائی نہیں ہوتا اچھی طریقے سے. تو اگر نیچی جگہ میں پہلے سے اسکیمک نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پہلے سے تھوڑے سے بھی اسکیمک ہے تو یہ اس کنڈیشن کو انہانس کرتے اور لمب اسکیمیا جو ہے نا وہ اور بھی
इंक्रीज होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसकी वजह से इंक्रीज शुरू होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों? क्योंकि ये जो कैथेटर है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है और इसके खिलाफ जो है ना क्या होगा, बॉडी में रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होता है तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट्स होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं। जब इंक्रीज लेवल पे, एक्सेसिव लेवल पे एक्टिवेशन होता है तो प्लेटलेट एक्सेसिव लेवल पे बगैर किसी नीड के एग्रीगेट होते हैं और उसका जो है ना लेवल कम होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन कि प्लेटलेट लेवल जो है ना वो डाउन होते हैं। कोगुलेशन डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोगुलेशन जो है ना इधर क्या होता है, जैसे कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो गया तो इसी की वजह से जो है ना कोगुलेशन फिर अच्छी तरीके से नहीं होती। आउटिक डाइसेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि टीयरिंग एन इनर लाइनिंग ऑफ द aorta, aorta की जो इनर लाइनिंग है तो उसमें कैथेटर की वजह से टीयरिंग हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बलून कैथेटर ऑब्स्ट्रक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और रेनल आर्टरी परफ्यूजन। अगर बलून कैथेटर डिस्प्लेस हो गया तो उसी के ऊपर नजदीक उधर क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, तो हो सकता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, या रीनल आर्टरी उसके नीचे है किडनी वाला आर्टरी तो हो सकता है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करे। वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ब्लड क्लॉट्स वगैरह की वजह से। बेलून लीक हो सकता है, रप्चर हो सकता है, या गैस लॉस फ्रॉम द बेलून हो सकता है। टाइमिंग इश्यूज हो सकता है, मीन के एम्प्लेशन डिप्लीशन जो है ना वो इम्प्रॉपर टाइम पे हो जाए तो ये टाइमिंग इशू ड्यू टू टेक्निकल और एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसी की वजह से जो है ना हार्ट रिदम इरेगुलर हो गया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसी की वजह से इरेगुलर एम्प्लेशन और डिप्लीशन जो है ना ये शुरू हो सकता है। अच्छा, अब लिम्ब इस्कीमिया एंड ब्लीडिंग के साथ जो है ना IABP का क्या ताल्लुक है? Cause of limb ischemia or obstruction of the small or diseased femoral artery by the catheter। अब ये जो है ना जब हमारे पास फेमोरल आर्टरी जो है ना वो क्या हो, डिसीज हो या स्मॉल हो या वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो, तो ये कैथेटर उसको जो है ना क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैथेटर जब पास करते हैं तो फेमोरल आर्टरी की तरह हम पास करते हैं। अगर लिम्ब पहले से जो है ना वो कम्प्रोमाइज हो और हम उसमें कैथेटर भी डालें तो और भी कम्प्रोमाइज बन जाता है और भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस फ्रॉम डायरेक्ट एट्रियल इंजरी ड्यूरिंग IABP इंसर्शन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और यहाँ पे जो है ना क्या होता है, इसी IABP की वजह से इधर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट प्रोड्यूस होते हैं और वो ब्लड क्लॉट जो है ना वो पूरी बॉडी में फिर जाते हैं और इसी की वजह से जो है ना blockage of the vessels प्रोड्यूस होते हैं। Bleeding at the insertion site is due to the anticoagulation therapy or associated thrombocytopenia। अब ब्लीडिंग इंजर्शन साइट पे क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास इधर होता है एंटीकोगुलेशन थेरेपी, हम इस पेशेंट को देते हैं। एंटीकोगुलेशन हम इसलिए देते हैं ताकि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट तो अंदर गया लेकिन इसी की वजह से कहीं पे ब्लड क्लॉट प्रोड्यूस ना हो जाए, तो इसी की वजह से हम एंटीकोगुलेशन इस पेशेंट को देते हैं। ओके, और साथ में जो है ना प्लेटलेट्स की कमी भी, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया, प्लेटलेट्स की कमी भी आ सकती है और इसी की वजह से जो है ना ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट रिसीविंग IABP थेरेपी आर नॉर्मली मेंटेन इन एंटीकोगुलेशन रिजीम टू अवॉइड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब वो पेशेंट जो IABP को रिसीव करते हैं तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली मेंटेन एन एंटीकोगुलेशन रिजीम टू अवॉइड। तो ये एंटीकोगुलेशन जो हम मैंने ऊपर बताया है, एंटीकोगुलेशन ट्रीटमेंट यूज करते हैं। क्यों? ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए। बेसलाइन फुल ब्लड काउंट and anticoagulation screen should be reserved prior to and during the therapy to observe for changes such as decrease in hemoglobin and to monitor the effect of anticoagulation therapy prescribed। आपने जो है ना बेसलाइन फुल ब्लड काउंट भी आपने नापना है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ थेरेपी। साथ में एंटीकोगुलेशन स्क्रीन भी आपने जो है ना वो एंटीकोगुलेशन भी आपने जो है ना मेजर करना है, ताकि आप जब थेरेपी शुरू करते हो तो अगर आपके पास जो है ना बेसलाइन फुल ब्लड काउंट कम है, आपके पास हेमोग्लोबिन कम है और भी ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो पेशेंट जो है ना और भी इसी की वजह से खराब हो सकता है, न कि इम्प्रूव होगा। ओके, अच्छा, अब वीनिंग एंड रिमूवल ऑफ IABP को आपने वीन आउट कैसे करना है, कब जो है ना आपने इसको रिमूव करना है पेशेंट से। वंस द पेशेंट कंडीशन है स्टेबलाइज द IABP कंसीडर फॉर रिमूवल। जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज होते हैं, मीन कि वो बॉडी की नीड्स को जो है ना वो सफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं, तो आपने जो है ना फिर इसको रिमूव करना है। किस तरह आप रिमूव करोगी? दिस इज प्रिसीडेड बाय अ प्रोसेस ऑफ वीनिंग द फर्म फ्रॉम 1:1 to 1:2 थ्रू 1:3। तो 1:1 में क्या होता है कि 1:1 जब आप स्टार्ट करते हो तो 1:1 होता है, मीन कि IBP के एक इन्फ्लेशन और डिप्लीशन एक हार्ट बीट के साथ होता है। एक हार्ट बीट
ایک انفلیشن اور ڈپلیشن. 1:2 میں آپ جو ہے نا تھوڑا سا IABP کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہو. آپ ایک انفلیشن اور ڈپلیشن IABP کی طرف سے دے رہے ہو اور 2 ہارٹ بیٹ جو ہے نا آپ پیشنٹ کی استعمال کر رہے ہو. 1:3 میں آپ ایک انفلیشن اور ڈپلیشن IABP کی طرف سے دے رہے ہو اور 3 جو ہے نا ہارٹ بیٹ آپ پیشنٹ کی یوز کرتے ہو اور ساتھ میں جو ہے نا پھر آپ ریموو کرتے ہو IABP کو. اوکے, یہ ٹیکنیک ہے. آبزرونگ دی پیشنٹ فار اسکیمک چیسٹ پین. اب یہ جب آپ کرتے ہو تو آپ نے پیشنٹ کو آبزرو کرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا پہلے 1 کو پھر 1:2 کو پھر 1. آپ پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھیں گے. اگر 1:1 سے پیشنٹ کی کنڈیشن امپروو ہو رہی ہے. امپروو کس طرح ہوگی کہ اس کو چیسٹ پین نہیں ہے. چیسٹ پین کب ہوگا؟ جب بلڈ سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. چیسٹ پین نہیں ہے, اس کو جو ہے نا بریتھ لیسنس نہیں ہے, اس کو ہائپوٹینشن نہیں ہے, اس کو ٹیکیکارڈیا نہیں شروع ہو رہا, یہ ہارٹ فیلئر کی سمپٹمز ہے. اگر یہ اس کو شروع نہیں ہو رہی تو آپ نے 1:2 میں کنورٹ کرنا ہے. اگر یہ شروع ہوتے ہیں, اس میں ایک بھی شروع ہوتے ہیں, تو آپ نے 1:2 میں کنورٹ نہیں کرنا. اب اگر 1:2 میں آپ نے کنورٹ کر دیا اور یہ سمپٹمز نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا 1:3 میں کنورٹ کرنا ہے. اگر یہ سمپٹمز اپیئر ہو گئی تو آپ نے جو ہے نا دوبارہ سے 1:2 میں, اگر یہ سمپٹمز اپیئر نہیں ہوگی تو آپ نے IABP کو ریموو کرنا ہے. اوکے, نرسنگ کیئر پر IABP پیشنٹ کون سے؟ پوسٹ ریموول the patient is kept on bed rest with the leg kept straight as per local guideline. جب آپ نے IABP کو ریموو کر دیا تو اپنے پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرنا ہے کہ وہ گھومی پھرے نہیں. کیونکہ اس کی لیگ میں جو ہے نا آپ نے جو فیمورل آرٹری اس کو آپ نے کیا پریک کیا ہے تو اسی سے جو ہے نا پھر بلیڈنگ کے خطرے ہوتے ہیں. تو آپ نے لیگ کو جو ہے نا اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے. اچھا, پھر نرسنگ کیئر انوالوز observing for recurrence of symptoms as well as seeking the insertion site for hematoma formation oozes. تو آپ نے جو ہے نا نرسنگ کیئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا چیک کرنا ہے کہ سمپٹم دوبارہ سے اپیئر تو نہیں ہو رہی, فیلئر کی سمپٹم دوبارہ سے اپیئر تو نہیں ہو رہی. ساتھ میں آپ نے جو انسرشن سائٹ ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں جو کوئی ہیماٹوما کوئی وغیرہ تو نہیں بن رہا, یا ادھر جو ہے نا سمپٹم سگیسٹیو آف ریٹروپیریٹینیل بلڈ, ریٹروپیریٹینیل بلیڈنگ تو ادھر جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. جو ریٹروپیریٹینیل کا جو پوزیشن ہے تو وہ آپ نے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ ادھر سے جو ہے نا کوئی بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی. اور یہ جو ہے نا سب سے پہلے آپ 15 منٹس ایوری 15 منٹس بعد جو ہے نا آپ اس کو آبزرو کرو گے. پھر کنڈیشن تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائے تو پھر پہلی گھنٹے کے لیے جب آپ IABP کو ریموو کرو تو پہلی گھنٹے کے لیے آپ 15 منٹس ہر 15 منٹس بعد آپ اس کو جو ہے نا مانیٹر کرو گے. پھر 1 گھنٹہ بعد جو ہے نا آپ ہاف این ہاور آپ اس کو آدھا گھنٹہ بعد آپ اس کو جو ہے نا کیا کرو, اس کو آپ مانیٹر کرو. اور یہ نیکسٹ 2 آور کے لیے آپ کرو گے. اور نیکسٹ 2 آور کے بعد جو ہے نا آپ روٹینلی جو کلینکل میں آپ کرتے ہو کہ دیر پر ہاورلی آر ایز کلینکل ایکویٹی ڈکٹیٹس. جو کلینکل ایکیوٹ کلینکل کنڈیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ جو کرتے ہو یا آفٹر ہاورلی جو ہے نا آپ نے پھر مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اوکے, in addition lower limb perfusion is assessed at these times confirming adequate perfusion and presence of pedal pulses. آپ نے جو لمب پرفیوژن ہے لوور لمب پرفیوژن اس کو بھی آپ نے اسیس کرنا ہے تاکہ ادھر ایڈیکیٹ پرفیوژن ہو رہا ہے یا نہیں, اور پیڈل پلسز جو ڈارسیلس اور ٹیبیل پلسز ہے وہ پریزنٹ ہے یا نہیں. IABP is a form of circulatory support for those presenting with ischemia or heart failure. جیسا کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ IABP ایک ٹیمپرری سرکولیٹری سپورٹ ہے ان پیشنٹ کے لیے جو ہارٹ فیلئر کا شکار ہو یا اسکیمک پیشنٹ ہو. اوکے, نرسنگ کیئر انوالوز کیئر آف دا پمپ ایز ویل ایز اسیسنگ پیشنٹ فرام کارڈیو واسکولر اینڈ ہیموڈائنامک پرسپیکٹو. ایک تو آپ نے پمپ کو جو ہے نا اس کو مانیٹر کرنا ہے, دوسرا آپ نے پیشنٹ کی کارڈیو واسکولر اور ہیموڈائنامک مانیٹرنگ جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی کرنا ہوتا ہے. اوکے, اچھا یہ والا جو ہے نا یہ ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا. تو یہ تھا ہمارا IABP کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.